سن رہے ہو؟ جہنمیوں سے اگر یوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال دوزخ میں رہ کر تم آزاد کر دیے جاؤ گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ ریت کے ذرے تو گنو، کوئی صحرا تو دیکھو جا کے، چولستان کا صحرا تو دیکھو ذرا، تھرپارکر کا صحرا تو دیکھو ذرا، در تھل لیے کا صحرا تو دیکھو، عرب کا صحرائے اعظم تو دیکھو، لیبیا الجزائر میں پھیلا ہوا صحرائے اعظم تو دیکھو، آسٹریلیا امریکہ کے صحرا تو دیکھو۔ پھر ان کی ریت کے ذروں کو گننے کے لیے کون بیٹھے گا؟ اللہ کو پتہ ہے اتنے ذرے ہیں۔ اتنے سال کی زندگی دوزخ میں جلو گے، پھر نکال دیے جاؤ گے، کہیں گے شکر ہے۔ جنت والوں سے کہا جائے ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال دوزخ جنت میں رہ کر نکال دیے جاؤ گے تو وہ رونے لگ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ہائے برباد ہو گئی، یہ کیا ہوا۔ لیکن نہ یہ جنت سے نکلیں گے نہ وہ دوزخ سے نکلیں گے۔ ان کے لیے نعمت ہمیشہ ہے، ان کے لیے عذاب ہمیشہ ہے۔ بتاؤ ایک شراب کے گھونٹ کے بدلے یہ کیا لے گیا؟ جب زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے نکلی ہوئی گندگی شرابیوں کو پلا دی جائے گی تو اس نے شراب کے بدلے میں کیا خریدا؟ 4 دن بینک میں پیسہ رکھا، سود پہ کھایا۔ اب تو لوگ بھی سود پہ پیسے دیتے، پہلے تو بینک سود پہ پیسے دیتے تھے، اب لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں جیسے کوئی اوپر اللہ ہے ہی نہیں۔ ان کو غریب کا آنسو نظر نہیں آتا، اس کی مجبوری نظر نہیں آتی، اس کے بلکتے ہوئے بچے نظر نہیں آتے، ماں کی چھاتیوں کا خشک ہوا دودھ نظر نہیں آتا۔ ان ظالموں کو ان کے بجھتے چراغ نظر نہیں آتے، ان کے چہروں کی زردی نظر نہیں آتی۔ یہ وہ سانپ اور بچھو ہیں کہ جو اس سانپ سے بھی زہریلے ہیں اور اس بچھو سے بھی زہریلے ہیں، جن کا ڈسا ہوا پانی نہ مانگے۔ یہ سود خور اس سے بھی زہریلا انسان ہے، یہ اس سے بھی زہریلا سانپ ہے، یہ اس سے بھی زہریلا بچھو ہے۔ جو ایک کو مار کے بیٹھ جاتا ہے، یہ ہزاروں کا خون پی کر بھی تر و تازہ ہیں۔ نہ ان کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، نہ ان کا دل کو نرماتا ہے، نہ ان کے سینے میں کوئی جذبات ہیں۔ یہ جذبات سے عاری انسان ہے، انسان ہیں یا پتہ نہیں انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہیں۔ جو بھی ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سب سے شدید عذاب ہوگا سود خور کو۔ اس کا پیٹ ہوگا جیسے یہ ہمارا گنبد، اس گنبد سے بھی بڑا اس کا پیٹ ہوگا۔ سارے دوزخ والوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے، بچھو کاٹیں گے باہر سے، سود خور کے منہ کے اندر سانپ گھس جائیں گے، اندر بچھو چلے جائیں گے، پیٹ کے اندر چلے جائیں گے اور اس کو اندر سے ڈسیں گے، اندر سے۔ آپ کو پتہ ہے اندر کا درد کیسے توڑ پاتا ہے؟ باہر کے درد آدمی لے کے چلتا رہتا ہے، اندر کا درد گرا کے رکھ دیتا ہے۔ ان کے لیے سانپ اندر اتر جائیں گے، بچھو اندر اتر جائیں گے، انہیں اندر سے کاٹیں گے کہ یہ ہے تیرا وہ سود جو تو نے ضرورت مند کی رگوں سے نچوڑ کے اپنے اندر اتارا۔ اور وہ گنبد بنے ہوئے پیٹ ہیں جن کے اندر سانپ اور بچھوں کی بھرمار ہے۔ کیا کمایا سود والے نے اگر وہ اتنے بڑے عذاب کو لے کے بیٹھ گیا؟ 4 دن گانے سنے اور مرتے ہی کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا۔ کیا عیش لیا اس نے 4 دن فاحشہ عورتوں کے گانوں کی سر تال پر؟ اس نے کیا کمایا؟ اور جس نے کان بند کر لیے، آج اللہ کہے گا آ جاؤ، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آج ان کا اللہ ان کو جنت کا گانا سنائے گا۔ ہاں، الا هل مشمر للجنہ، حضور نے فرمایا ہے کوئی جنت کا خریدار، ہے کوئی جنت کا چاہنے والا؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت بے خطر جگہ ہے۔ وہی ورب الکعبہ نور یتلالہ، رب کعبہ کی قسم جنت ایک نور ہے چمکتا ہوا۔ کیسا نور ہے؟ ایک ناخن کے برابر۔ ناخن دیکھ رہے ہیں نا؟ اپنے دیکھ لو، میرا نہیں نظر آتا، اپنا دیکھو، اپنا ناخن دیکھو۔ ایک ناخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو اٹھا کر دنیا میں رکھ دیا جائے، گلستان کالونی کے گندے نالے کی تہ میں رکھ دیا جائے جہاں سورے شہر کا گند کٹھا ہے، تو بھی ایک ناخن کے برابر جنت کی چیز کو پہاڑ میں چھپا دو، ہمالیہ کے غاروں میں ڈال دو، بحر الکاہل کی اتھاہ گہرائیوں اور سیاہیوں میں چھپا دو، زمین تحت الثری کے اندر کی رگوں میں چھپا دو، تو بھی اس کا نور ایسا نور ہے کہ زمین کی رگ رگ کو جگمگاتا ہوا، سمندر کے ایک ایک قطرے کو روشن منور کرتا ہوا، پانیوں کی لہروں کو منور کرتا ہوا زمین سے نکلے گا
پہاڑوں کے پتھروں کو چمکاتا ہوا، ہمالیہ کی چوٹی کو چیرتا ہوا، سمندر کی موجوں کو چیرتا ہوا، جنگلوں کے درختوں کو چیرتا ہوا، زمین کے سینے کو پھاڑتا ہوا، یہ ایک ناخن کے برابر کوئی چیز جنت کی دنیا میں ڈال دو تو اس کا نور اٹھے گا اور نکلے گا اور زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ یہ جو ہے نا سورج 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ یہ جو ہمارا سورج ہے یہ 7.5 ارب میل کے دائرے میں روشنی پھیلا رہا ہے، اور یہ ہے زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا، اور ایک قطرہ جنت کا ایک ناخن کے برابر کوئی تنکا، کوئی گھاس، کوئی پتا، کوئی قطرہ، کوئی برتن، کوئی ٹکڑا، کوئی شیشہ، کوئی موتی، کوئی ہیرا، کوئی نوالا، کوئی دانہ، کوئی چھلکا، کوئی چیز یہاں لگا دو یہاں اور زمین پہ رکھ دو تو یہ کائنات روشن ہو جائے گی۔ اب بتاؤ وہ جنت کیسا نور ہے؟ نور یتلألأ ریحانۃ تہتز، باغات ہیں رقص کرتے ہوئے، جب ہوا آتی ہے تو درخت یوں جھومتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں جنت کیا ہے؟ تم جنت کے درختوں کا رقص دیکھو گے تو لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے، مست ہو جاؤ گے۔ جب جنت کی حور رقص کرے گی تو پھر تم پر کیا حشر بیتے گا اور کیا تمہارا حال ہوگا۔ کیوں فاحشہ عورتوں کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کر دیا؟ صبر کرو، انتظار کرو، ان قریب اللہ خود ان ساری چیزوں کو پیش کرنے والا ہے۔ کہاں ہیں وہ آنکھیں جو غیر کی طرف نہیں اٹھتی تھیں؟ کہاں ہے وہ جوان جس کی جوانی بے داغ ہے؟ آجا آج جنت کی لڑکی سے میں تیری شادی کرتا ہوں۔ ریحانۃ تہتز، باغات ہیں رقص کرتے ہوئے، قصر مشید، گھر محل ہیں بلند و بالا۔ کیسے گھر ہیں؟ ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا، نیچے پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی نہروں کو چلایا، معین کے چشمے، سلسبیل کے چشمے، رحیق کے چشمے، بعض محل یوں ہوا میں کھڑے کر دیے، نیچے کوئی ستون نہیں جس نے جکڑا ہوا تھاما، اوپر سے کوئی زنجیر نہیں ہے، سٹینڈ نہیں لوہے کا جس نے یوں پکڑا ہوا، ہوا میں اس طرح پورا محل کھڑا ہوا ہے، پورا محل اس طرح ہوا میں ہے، نیچے سے کوئی سہارا نہیں، اوپر سے کوئی سہارا نہیں، اس طرح وہ پوری جنت میں گردش کرتا ہے جیسے ہوائی جہاز گردش کرتا ہے۔ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر دیکھو تو اندر نظر آتا ہے۔ پورا محل اپنے لان سمیت، اپنے گھر سمیت، اپنی کھڑکیوں دروازوں سمیت ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جیسے پرندہ اڑ کے زمین سے گھونسلے پہ جاتا ہے ایسے اڑتے ہوئے اس میں پہنچ جائیں گے، اڑتے ہوئے نیچے اتر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کس کو ملیں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا لأہل الاوجاع والامراض والبلوى، جو دنیا میں مریض رہے، صحت نہ پائی اور مر گئے، جو دنیا میں دکھوں میں رہے، عافیت نہ پائی اور مر گئے، جو دنیا میں آزمائش کی بھٹی میں جلے اور کہیں انہیں ٹھنڈک نہ ملی اور آزمائش میں مر گئے، لگے گا آجا آجا یہ لے یہ لے یہ لے۔ اس دن جنہوں نے دنیا میں چین کی زندگی گزاری ہوگی وہ کہیں گے کاش ہمارے دنیا میں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور ہم بھی اللہ سے یہ مقام لے لیتے۔